اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات کریمہ میں علماء کرام کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور علماء اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی ذات پاک سے آغاز کیا اور پھر فرشتوں اور اس کے بعد علماء کا ذکر فرمایا۔ تو شرف اور فضیلت اور بزرگی اور کمال کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اہل علم کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا۔ علماء کرام اور عام مومنین کے درمیان 700 درجے کا فرق ہے، کہ علماء کرام عام مومنین سے 700 درجات بلند ہوں گے، اور ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ آپ فرما دیجئے محبوب کہ اہل علم اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ اہل علم کے مقام و مرتبے زیادہ ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ محبوب آپ فرما دو کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے، نیز وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، کہ میرے اور اللہ کے درمیان گواہ اللہ کافی ہے اور علماء۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وقال الذی عنده علم الکتاب انا اتیک بہ، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں بلقیس کے تخت کو تیرے پاس لاؤں گا۔ کہ سلیمان علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ مجھے بلقیس کا تخت چاہیے، تو آپ کے وزراء میں عاصم بن برقیہ نے کہا کہ میں وہ تخت پلک جھپکنے میں لے کر آؤں گا۔ کس بنا پر؟ اللہ فرما رہا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ، اور اہل علم نے کہا کہ تمہارے لیے خرابی ہو، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ قدر آخرت کی عظمت علم کے ذریعے ہی معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، انہیں صرف علماء ہی سمجھتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے اور زینت ہے، اور تقوی کا لباس بہتر ہے، اور اس لباس سے مراد کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کمالات عطا فرمائے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ربی زدنی علما، محبوب آپ کہہ دو کہ اے میرے رب میرے علم میں اور زیادہ اضافہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسے بیان سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کو پیدا بھی کیا اور اس کو بیان کرنا بھی سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے چن لیتا ہے دین کی سمجھ بوجھ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے اور اس کی ہدایت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ نبوت سے بلند کوئی رتبہ نہیں ہے، اور اس رتبے کی وراثت سے بڑھ کر بھی کوئی اعزاز نہیں ہے، کہ سب سے بڑا رتبہ نبوت کا ہے، اور اس کے وارث کون ہے، اس کی وراثت کن کے پاس ہے؟ وہ علماء ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز عالم کے لیے بخشش طلب کرتی ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر کس کا منصب ہوگا کہ جس کے لیے آسمان و زمین کے فرشتے مغفرت طلب کرنے میں مشغول ہوں، سمندروں میں مچھلیاں، بلوں میں جونٹیاں جس کے لیے استغفار کرتی ہوں، اس سے بڑھ کر کس کا منصب ہوگا؟
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان برہنہ ہے اور اس کا لباس تقوی ہے اور اس کی زینت حیا ہے اور اس کا پھل عالم ہے۔ یہ لباس تو ایمان تو برہنہ ہے۔ اگر خالی بندہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، تقوی کو اختیار نہیں کیا، تو اس کا مطلب اس کا ایمان بالکل برہنہ ہے۔ اور اس کی زینت کیا ہے؟ اس کی زینت، ایمان کی زینت حیا ہے، اور ایمان کا پھل علم ہے اور علماء ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے درجہ نبوت کے جو قریب ہیں وہ علماء ہیں اور مجاہدین ہیں، یعنی کہ جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ نبوت کا ہے، اور نبوت کے جو سب سے قریب جو درجہ ہے فرمایا وہ علماء کا ہے اور مجاہدین کا ہے، کہ علماء رسولوں کی لائی ہوئی تعلیم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور مجاہدین تلوار کے ذریعے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ علماء رہنمائی کرتے ہیں، علماء تعلیم آگے پہنچاتے ہیں، ان کی رسولوں کی شریعت کو بیان کرتے ہیں، اور مجاہدین تلوار کے ذریعے اس شریعت کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے آسان تر ہے۔ ایک پورا قبیلہ انتقال کر جائے، فرمایا یہ زیادہ آسان ہے عالم کی موت سے۔ ایک عالم کا انتقال کر جانا یہ ایک ایسا خلا ہے کہ جس کو پر نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن علماء کی تحریرات جو انہوں نے تحریر کی ہیں اور ان کی سیاہی، ان کی تحریروں کو، ان کی سیاہی کو شہیدوں کے خون کے مقابلے میں تولا جائے گا، کہ علماء نے جو تحریریں لکھی ہیں اور جس سیاہی سے لکھی ہے اس سیاہی کو بھی جو ہے وہ شہیدوں کے خون کے مقابلے میں تولا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے میری 40 حدیثوں کو یاد کیا لوگوں تک پہنچانے کے لیے تاکہ سنت قائم ہو جائے، تو قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو امتی میری 40 حدیثوں کو یاد کر لے، فرمایا قیامت والے دن فقیہ عالم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مشکلات میں اس سے کفایت کرے گا، اور اس سے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ کہ جب بندہ علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے تو فرمایا اس کی مشکلات کو دور ختم کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا